باپ کو گن گن کر لوگ پیسے دیتے ہیں، ارے تف ایسی اولاد پر، آج تیرے پاس آ گیا تو کہتا ہے یہ میرا، یہ باپ کا ہے۔ یقین مانے آپ بہت لکی ہیں، آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ تمہاری ماں تمہارے پاس ہے، تمہارا والد تمہارے پاس ہے۔ پوچھو ان سے جن کی ماں چلی گئی، پوچھو ان سے جن کا والد چلا گیا۔ اب جب مشکل آتی ہے نا تو ایسا لگتا ہے سر پہ کوئی سایہ نہیں ہے، کس کے پاس جاؤں دعا کرانے، کس کو کہوں میں پریشان ہوں۔ بندے کو بڑی تنہائی فیل ہوتی ہے، خاص طور پہ غم میں اور خاص طور پہ خوشی میں، کیونکہ جب کوئی بڑی خوشی ملتی تھی تو بھی ماں کے پاس جا کر دعائیں لیتے تھے، ماں اور دعائیں دیتی تھی، والد کو بتاتے تھے، وہ خوش ہوتا تھا۔ یہ ماں باپ بھی کمال لوگ ہیں، ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، حسد نہیں کرتے۔ دنیا میں یہ واحد رشتہ ہے جس میں حسد نہیں ہے۔ باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے زیادہ ترقی کرے، دنیا میں کوئی نہیں چاہتا کہ مجھ سے آگے کوئی نکل جائے۔ ماں چاہتی ہے کہ میری اولاد مجھ سے زیادہ خوش رہے۔ یہ کمال رشتہ ہے، بے لوث رشتہ ہے۔ خوشی میں جاتے تھے تو دعائیں دیتے تھے، غم میں جاتے تھے تو تسلی دیتے تھے۔ اب کس کے کاندھے پر سر رکھ کر بات کریں، اب کس کی گود میں سر رکھ کر دعائیں لیں؟ نہیں ہمارے پاس ماں باپ، مگر میرے وہ بچوں جن کے ماں باپ ہیں، خدا را ان کی قدر کر لو، ان کو ٹائم دو، ان کے پاس بیٹھا کرو، یہ تمہیں لمحے زندگی بھر یاد آئیں گے۔ آج ہم میں کئی لوگ وہ ہیں کہ جن کو ماں باپ سے بات کر رہی ہوتی ہے نا تو قبرستان جانا پڑتا ہے، ان کی قبر پہ جا کے بتانا پڑتا ہے کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے، ان کی قبر پر جا کر کہنا پڑتا ہے کہ میں اس مشکل میں ہوں۔ تمہارے پاس تو تمہاری ماں ہے، تمہارے پاس تمہارا والد ہے، اس کا دل خوش کر لو، اس سے دعائیں لے لو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو بچہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابی رسول نے عرض کی وَإِن نَظَرَ كُلُّ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ، حضور کوئی 100 بار دیکھ لے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کوئی 100 بار دیکھ لے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر و اطیب حدیث کا مضمون ہے، اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب ذرا غور سے سننا، محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب ہے، سچ بتاؤ خدمت کرنے کا ثواب کیا ہوگا؟ پیر دبانے کا ثواب کتنا ہوگا؟ دوائی دلانے کا ثواب کتنا ہوگا؟ ان کو کھانا کھلانے کا ثواب کتنا ہوگا؟ ان کی ویل چیئر چلانے کا ثواب کتنا ہوگا؟ ارے آقا نے تو محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب عطا فرمایا ہے۔ جو خدمت گار ہوگا اس کے تو وارے نہیں آرے ہو جائے، نہیں کرتے خدمت، نہیں ہے ٹائم۔ ماں باپ کو کہتے میرے پر ٹائم نہیں، میں دوستوں میں جا رہا ہوں، اپنا کام خود کر لو۔ ایک اور بات بتاؤں، خوش نصیب بچہ پتہ کون ہے؟ کہ جس کے ماں باپ نے اس کو خدمت کا موقع دیا ہے۔ واللہ تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو گئے اور اب اس کیفیت میں آ گئے ہیں کہ ان کو تمہاری خدمت چاہیے، تمہارے پیسے چاہیے، تم سے کوئی ہیلپ چاہیے، واللہ تمہارے بھاگ جاگ گئے ہیں، تمہارے نصیب جاگ گئے ہیں، کیونکہ کئی ماں باپ ایسے ہیں جو خدمت لینے سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے، بچوں کی خدمت کرتے کرتے ہی خود چلے گئے۔ ارے بچوں کو تو موقع ہی نہیں دیا خدمت کرنے کا۔ اگر آج تمہیں موقع ملا ہے تو دیکھو اس سے جی نہ چرانا۔ آج اللہ نے تمہیں سمجھ لو تمہارے گناہوں کے کفارے کا موقع آ گیا ہے، مگر آج اولاد کہتی ہے یہ میرے پیسے ہیں، یہ آپ کے ہیں، ابو میں نے کمائے، آپ نے کیا کیا ہے؟ باپ کو گن گن کر لوگ پیسے دیتے ہیں، ارے تف ایسی اولاد پر۔ اگر میرا اور آپ کا والد بھی جب ہم پیدا ہوتے اور کہہ دیتا کہ تیرے یہ ہیں یہ میرے ہیں، ہم تو بے لباس ہی رہ جاتے نا، ننگے پیدا ہوئے تھے، کپڑے بھی نہیں تھے جسم پر۔ کس نے پہنائے کپڑے؟ ہمارے ماں باپ نے پہنائے۔ کس نے کھلایا کھانا؟ ہمارے ماں باپ نے۔ ارے ایک ایک قدم چل کر انہوں نے ہمیں بڑا کیا۔ ہو سکتا ہے ہمارے ماں باپ نے اپنے کئی لقمے روکے ہوں گے، کئی خواہشیں روکی ہوں گی کہ بیٹا یہ فلاں کھلونا مانگ رہا ہے، بیٹا فلاں چیز مانگ رہا ہے، اس کو دے دیتے ہیں۔ ہم اپنا آج یہ خرچہ نہیں کرتے، اپنی پسند کے جوتے نہیں لیتے، اپنے بچے کو دلاتے ہیں۔ ارے باپ نے کبھی نہیں کہا یہ میرا ہے اور یہ تیرا ہے۔ آج تیرے پاس آ گیا تو کہتا ہے یہ میرا، یہ باپ کا ہے؟ نہیں، جو کچھ میرا ہے وہ سب میرے ماں باپ کا ہے۔ میں خود بھی تو اپنے ماں باپ کا ہوں۔ تو خدا را اپنے ماں باپ کو کبھی یہ فیل نہ کروانا کہ یہ میرا ہے، نہیں، ان کو یہ آخری عمر ہوتی ہے، بڑھاپا ہوتا ہے، ان کو یہ آنر فیل کرواؤ، یہ عزت انہیں دو کہ حضور جو بھی میں ہوں وہ آپ کی وجہ سے ہوں، میرے پاس جو کچھ ہے سب آپ کا ہے۔ وہ لے کے نہیں چلے جائے گا ماں، لیکن وہ عزت فیل کرے گا، بڑھاپے میں اسے عزت دو۔